السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری سورہ توبہ آیت نمبر 59 یعنی 59 سے آگے کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دروس کو مقبول عام فرمائے اور لوگوں کے لیے اس کو نفع بخش بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہو جاتے اس سے جو دیا تھا انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے، اور کہتے کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور کہتے کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ یعنی کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کا محبوب جو صدقہ و غنیمت انہیں عطا فرماتا ہے اس پر یہ خوش ہوتے۔ اللہ کا ذکر تعظیم کے لیے ہے اور اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اس بات کا بھی اس آیت سے شعور ملتا ہے کہ جس طرح اللہ کی قضاء و قدر سے راضی ہونا واجب ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر فعل سے بھی خوش اور مطمئن ہونا واجب ہے۔ عطائے الہی اور بخشش نبوی پر خوش اور مسرور ہوتے اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ہماری کفایت فرمائے گا اور دوسرے طریقوں سے اللہ اور اس کا رسول ہمیں عطا فرمائے گا، اور ہم اس کے فضل اور اس کے محبوب کی جود و عطا سے غنی ہونے کے امیدوار ہیں۔ یعنی یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر وہ ایسا کہتے، یعنی وہ مومنوں کی طرح کہتے۔ یہ پوری آیت کریمہ شرط ہے اور اس کا جواب محذوف ہے، یعنی لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے ہیں، یعنی زکوٰۃ لینے کے حقدار کون لوگ ہیں، تاکہ جو غیر مستحق ہیں لیکن زکوٰۃ لینے کا لالچ کرتے ہیں ان کا حرص اور لالچ ان کی ختم ہو جائے، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی ہے وہ بالکل درست اور عدل پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو صدقات عطا فرمائے جو مستحق تھے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ زکوٰۃ تو صرف ان کے لیے ہے جو فقیر، مسکین اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہیں اور جن کی دلداری مقصود ہے، نیز گردنوں کو آزاد کرانے اور مقروضوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے۔ یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا دانا ہے، حکیم ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ دلیل ہے کہ تعان کرنے والے نے تعان زکوٰۃ کی تقسیم پر کیا تھا، غنائم کی تقسیم پر نہیں تھا۔ یعنی زکوٰۃ جو لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر تعان کیا تھا کہ ان کو زکوٰۃ میں سے دیا جا رہا اور ہمیں نہیں دیا جا رہا۔ یہ امام بیضاوی فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آیت سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف غرباء و فقراء ہیں، غنی لوگ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ تو فقیر وہ محتاج شخص ہوتا ہے جو غنی کی ضد ہوتا ہے، خواہ اس کے پاس کچھ مال ہو یا نہ ہو، اور یہ مسکین اور دوسری اصناف سے عام ہے۔ اکثر احناف کا یہ قول ہے کہ جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو وہ فقیر ہے، اور نصاب ہوتا ہے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، یعنی 200 درہم چاندی۔ اور میں نے جو آیت کا مراد لکھا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب مہذب کے مطابق ہے، کیونکہ آپ مقروض اور غازی سب میں فقر اور افلاس کا اعتبار کرتے ہیں۔ یعنی مقروض میں یعنی جو قرضے میں ہو ان میں، اور جو غازی ہیں یعنی جہاد کے لیے مجاہد جو نکلے ہیں، سب میں فقر اور افلاس کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور میرے قول کی دلیل حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ غربت و فقر تمام اصناف کو شامل ہے۔ اس واقعے کو امام بخاری، مسلم اور اصحاب سنن
یعنی سنن ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی میں بھی ان کو ذکر کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا وہاں کا گورنر بنا کر کے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم اہل کتاب کی قوم سے ملو گے، یعنی تم ایسی قوم سے ملو گے جو اہل کتاب ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتی ہے، انہیں لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری یہ بات تسلیم کر لیں تو انہیں اسلام کے یہ احکام بتانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ اس کو مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور فقراء کو دی جائے گی۔ اگر وہ یہ حکم تسلیم کر لیں تو تم ان کے عمدہ مال وصول نہ کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فرضی زکوٰۃ، یعنی جو زکوٰۃ فرض ہے، فرضی زکوٰۃ میں صفت ایمان کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی زکوٰۃ اسی پر فرض ہوگی جس کے اندر ایمان ہوگا۔ پس کسی کافر فقیر کو خواہ وہ ذمی ہو یا حربی اسے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ابن شبرمہ اور زہری رحمہم اللہ کے قول کی تائید میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جو انما الصدقات للفقراء کی تفسیر میں منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقراء سے مراد اہل کتاب کے اپاہج اور معذور لوگ ہیں، لیکن بعد کے لوگوں کا ان کے قول کے خلاف اجماع ہو گیا ہے، اس لیے زہری اور ابن شبرمہ کا قول کمزور ہو گیا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ حدیث اخبار احاد میں ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصول کے مطابق اس کے ساتھ قرآن پر زیادتی جائز نہیں ہے، تو پھر فقراء میں ایمان کی شرط کا اضافہ اس خبر واحد سے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن میں صرف فقیر کہا گیا ہے، مومن فقیر نہیں کہا گیا ہے، تو آپ یہ کیسے شرط لگا رہے ہیں کہ فقیر کا مومن ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت سے حربی بالاجماع خاص کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لوگوں کو دینے سے منع فرمایا ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے، یعنی وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ جب آیت مخصوص البعض ہو گئی، یعنی آیت میں سے بعض کو خاص کر لیا گیا، تو مزید تخصیص خبر واحد کے ساتھ بھی جائز ہوتی ہے، اسی لیے خبر واحد سے یہاں پر ایمان کی قید لگائی گئی ہے۔ اور نفلی صدقات کافروں کو دینا جائز ہے، اور اس پر بھی اجماع ہے، اور اجماع کی دلیل یہ ارشاد ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کو دینے سے منع نہیں فرماتا ہے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث زکوٰۃ مفروضہ کے متعلق ہے، یعنی فرض زکوٰۃ کے متعلق، نفلی صدقات کے بارے میں نہیں ہے۔ حربی یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنے والا کو نفلی صدقات دینے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، کہ جو لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں ان کو دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ اور صدقات واجبہ مثلا فطرانہ، یعنی فطر، عید الفطر کا جو ہوتا ہے فطرہ، کفارات یعنی کسی قسم وغیرہ کا کفارہ دینے کے لیے جو دیا جاتا ہے وہ کفارہ، نذر کا، کہ نذر مانا ہو اگر مال کی نذر ہے تو وہ نذر، ان کا حکم ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرضی زکوٰۃ والا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک صدقات واجبہ کا بھی وہی حکم ہے جو زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک واجبی صدقات کافر کو دینے جائز ہیں، کیونکہ واجب کا درجہ ان کے نزدیک فرض سے کم ہے، اور حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شامل نہیں ہے، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے، پس اس میں واجبی صدقات کا شامل نہیں ہیں۔ جب فقیر مسکین اور دوسری اصناف سے عام ہے، یعنی مسکین فقیر سے بھی خاص ہے، تو اس لیے دوسری اصناف کا اس پر عطف کیا گیا، یعنی دوسری اصناف کا مطلب مساکین، مؤلفۃ القلوب وغیرہ جو آگے ساتھ جو مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں وہ مطلب ہے یہاں پر۔ تو جب فقیر مسکین اور دوسری اصناف سے، دوسری صنفوں سے، دوسری قسموں سے، یعنی مصارف زکوٰۃ کے دوسرے لوگوں سے عام ہے،
تو اس لیے دوسری اصناف کا اس پر عطف کیا گیا، اور یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے، یعنی خاص کا عطف عام پر، جیسا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ میں ہے۔ پہلے کہا گیا نمازوں کی محافظت کرو، یعنی مداومت کرو، دائمی طور پر نمازیں ادا کرو، پھر آگے والصلاۃ الوسطیٰ کا عطف کیا گیا صلوات پر، حالانکہ وہ صلاۃ الوسطیٰ جو ہے یعنی بیچ والی درمیان والی نماز وہ صلوات کا ہی حصہ ہے۔ اور یہ عام کا عطف خاص کا عطف عام پر کیا گیا ہے، کیونکہ پانچوں نمازیں الصلوات میں داخل ہیں، لیکن صلاۃ وسطیٰ کا عطف کیا گیا ہے عام پر، یعنی پانچوں نمازیں جس میں ہے اس پر۔ اور یہ اسلوب اہمیت کی زیادتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ طریقہ اہمیت کی زیادتی کو بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم مساکین وغیرہ الفاظ کے معنی بیان کریں گے تاکہ ان کے ذکر کے ساتھ وجہ اہتمام ظاہر ہو جائے۔ معنی بیان کریں گے تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس کو اس طرح کیوں لایا گیا ہے۔ مسکین سے مراد وہ فقیر ہے جو اصرار کے ساتھ لوگوں سے سوال نہیں کرتا، یعنی دے دو دے دو دے دو دے دو مانگ کر کے نہیں لیتا لوگوں سے، اور یہ سکون اور سکینہ سے مشتق ہے، یعنی وہ سوال کرنے کے لیے حرکت نہیں کرتا۔ اس معنی کی دلیل بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ارد گرد گھومتا رہے، ایک یا دو لقمے، ایک یا دو کھجور اسے پھراتی رہے، بلکہ مسکین وہ ہے جو ایسی غنا نہ پائے جو اسے مستغنی کر دے اور اس کے ظاہر سے بھی غربت محسوس نہ ہو، یعنی اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ بے نیاز ہو جائے، لیکن اس کے ظاہر سے بھی غربت محسوس نہ ہو رہی ہو کہ لوگ اس پر صدقہ کریں، اور خود بھی لوگوں سے بھیک نہ مانگتا ہو۔ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ مسکین فقیر کی ایک قسم ہے، اس کو زکوٰۃ دینا دوسری اصناف کی بنسبت زیادہ بہتر اور اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ ان فقیروں کے لیے جنہیں اللہ کی راہ میں احصار کر دیا گیا ہے، یعنی روک دیا گیا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، یعنی گھومنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ جاہل انہیں غنی سمجھتا ہے تعفف کی وجہ سے، یعنی سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ تعرفہم بسیماہم، تم انہیں ان کی نشانیوں سے پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں ہاتھ پھیلا کر۔ اگر یہ کہا جائے کہ مسکین کا اطلاق تو مانگنے والے فقیر پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں بنی اسرائیل کے 3 اشخاص برص، گنجے اور اندھے کا ذکر ہے، یعنی 3 لوگ، ایک کو سفید داغ کی بیماری تھی، ایک کا گنجا پن تھا اور ایک اندھا تھا۔ اس طویل حدیث میں ہے کہ ایک مسکین آدمی نے کہا، میرے سفر کے سب ذرائع مفقود ہو چکے ہیں، سب ذرائع سفر کے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں، آج میرے لیے اپنے مقصود تک پہنچنا اللہ اور تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ مانگ رہا ہے لیکن اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، یہ سوال کرنا ہوا، جس نے تجھے یہ خوبصورت شکل اور خوبصورت جلد عطا فرمائی ہے، ایک اونٹ دے دے تو میرا سفر بآسانی طے ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر مسکین کہا گیا اس آدمی کو، لیکن وہ مانگ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سابقہ حدیث میں آیت کا مراد بیان کیا گیا ہے، غنا کا معنی لغوی معنی بیان نہیں کیا گیا ہے، یعنی پچھلی حدیث میں آیت کی مراد کیا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور غنا یعنی مالداری کا لغوی معنی اور مفہوم بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں مسکین کا لفظ مجازاً استعمال ہوا ہے۔ مسکین یعنی یہ جو حدیث جو اوپر پڑھی کہ ایک شخص بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کے پاس آیا، 3 میں سے ایک کے پاس آیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سابقہ حدیث میں پچھلی حدیث میں آیت کا مراد بیان کیا گیا ہے، غنا کا لغوی معنی مفہوم بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث میں جو مسکین کا لفظ آیا ہے، یعنی بنی اسرائیل والی حدیث میں، وہاں پہ مسکین کا لفظ مجازاً استعمال ہوا ہے۔ مسکین کے مفہوم میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ مال بھی ہو، جیسا کہ بعض شوافے کا قول ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس مال بالکل نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کفارات میں جہاں 10 مسکینوں اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا حکم فرمایا ہے، وہاں بالاجماع مطلقاً فقیر مراد ہے، خواہ اس کے پاس کچھ مال ہو یا بالکل نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے او مسکیناً ذا متربہ، یعنی وہ شخص جو فقر کی وجہ سے زمین سے چمٹا پڑا ہو۔ یہ ارشادات ان علماء کے اقوال کا رد کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ مال ہو، اور اسی طرح مسکین کے مفہوم میں یہ بھی مترشح نہیں ہوتا، یعنی مسکین کے مفہوم میں یہ بھی معنی نکل کر سامنے نہیں آتا کہ اس کے پاس بالکل مال نہ ہو، جیسا کہ بعض احناف کا، حنفیوں کا قول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یعنی کشتی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ساتھ جا رہے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو توڑ دیا تھا، یعنی اس میں کچھ عیب کر دیا تھا۔ تو اس کی وجہ بتاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ کشتی کچھ مساکین کی تھی، مسکین کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، تو دلالت کرتا ہے کہ کشتی ان کی ملک میں تھی، یعنی مسکین کے ملک میں تھی، یعنی وہ لوگ کشتی کے مالک تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مساکین کہا ہے۔ اور یہ کہنا کہ کشتی انہوں نے اجرت پر لی تھی یا عاریتاً لی تھی، عاریتاً کا مطلب ہوتا ہے مانگ کر کے لی تھی کہ استعمال کر کے دے دیں گے، یا رحم کرتے ہوئے ان پر لفظ مساکین کا اطلاق کیا گیا، یہ تمام توجیہیں بلا دلیل نص کو ظاہر سے پھیرنے کے مترادف ہیں، یعنی اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے اجرت پر لی تھی یا عاریت پر لی تھی، بلکہ اس میں قرآن میں صاف کہا جا رہا ہے کہ کشتیاں مسکین کی تھیں، اس کا مطلب کہ مسکین مالک بھی ہوتے ہیں کچھ چیزوں کے، اس کے باوجود انہیں مسکین کہا جاتا ہے۔ یہ ایک استدلال کیا جاتا ہے کہ فقیر مسکین سے بہتر حال ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے اور متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد اور نسائی رحمہم اللہ نے روایت کی ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے، حاکم اور ابن حبان رحمہم اللہ نے ابو بکرہ، ابو سعید اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت عطا فرما۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ابو سعید سے روایت کیا ہے۔ اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ وہ فقر جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے وہ نفس کا فقر ہے، اور صحیح میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ غنا تو صرف نفس کا غنا ہے، یعنی نفس غنی ہو جائے۔ جس چیز سے حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے وہ فقر کا فتنہ ہے، نہ کہ فقر کی حالت۔ اسی طرح جس مسکینے کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے وہ نفس مسکنت نہیں، یعنی نفس مسکنت نہیں، بلکہ اس کی بعض صفات مراد ہیں، مثلا صبر، توکل اور رضا وغیرہ۔ یا یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت انس اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کی اسناد ضعیف ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جس حالت پر وصال ہوا وہ اس دعا کی حالت سے مختلف تھی، کیونکہ وصال کے وقت آپ کفایت کرنے والے تھے، تو اس نے اس حدیث کو موضوعات احادیث میں شمار کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر دعا کی ہوتی تو آپ کی دعا رد نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا، یہ بھی دلیل ہے کہ آپ غنی تھے۔ جو لوگ صدقات کی وصولی پر مقرر کیے جاتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے فقراء کی اصناف شمار فرمایا، لیکن یہ مجازن ہے، خواہ یہ وصول کرنے والے غنی ہوں یا فقیر ہوں، ان کو زکوٰۃ کے مال سے مشاہرہ دینا جائز ہے، یعنی ان کو زکوٰۃ کے مال سے تنخواہیں دینا جائز ہیں، کیونکہ یہ صدقات کے وصول کرنے اور انہیں تقسیم کرنے میں فقراء کے وکیل ہوتے ہیں اور ان فقراء کے امور میں مشغول ہوتے ہیں، پس فقراء پر ان کی کفالت واجب تھی، پس یہ حکماں فقراء ہیں، پس یہ حکماً فقراء ہیں، حکم میں فقراء کے ہیں۔ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کو دی جانے والی مشاہرہ کی مقدار میں اختلاف ہے کہ مشاہرہ اور تنخواہ کتنی ہونی چاہیے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کے افسر اور اس کے معاونین کو صدقات کا 8واں حصہ دیا جائے گا، خواہ اس کا عمل زیادہ ہو یا کم ہو۔ اور اس قول کی بنا اس پر ہے کہ امام شافعی کے نزدیک تمام مصارف زکوٰۃ کو برابر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے، یعنی ان کے نزدیک ہر ایک میں زکوٰۃ کو بانٹنا ضروری ہے۔ ہم اس قول کا عن قریب رد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اکثر ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ عامل کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ اگر 1 دن کام کرے گا تو اسے 1 دن کا معاوضہ دیا جائے گا، اور اگر 1 سال کام کرے گا تو اسے 1 سال کا معاوضہ بقدر کفایت دیا جائے گا، کیونکہ غنی کے لیے زکوٰۃ میں کوئی حق نہیں ہے، اور عامل کو صرف اتنا حصہ ملے گا جو اس کے عمل کی وجہ سے فقراء پر واجب تھا، بس اس کی اجرت مال زکوٰۃ سے ادا کی جائے گی جو مال ان فقراء کا حق ہے۔ سارا سال زکوٰۃ عامل کو دینا بالاجماع جائز۔ سارا مال زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ میں 1 لاکھ روپے آئے تو ٹوٹل کا ٹوٹل عامل کو دینا، عامل اس کو بولتے ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہے، تو دینا بالاجماع جائز نہیں ہے۔ اگر اس کی تنخواہ اتنی ہو کہ کل مال زکوٰۃ پر حاوی ہو تو اس کو کل وصول کرنے والے مال کا نصف دیا جائے گا، نصف سے زائد نہ دیا جائے گا، کیونکہ اگر نصف سے زیادہ لے گا تو وہ اپنی ذات کا عامل ہوگا، فقراء کا عامل نہ ہوگا، کیونکہ اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر سارا مال عامل لے جائے تو زیادہ وصول کرنے کا زکوٰۃ وصول کرنے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، اور اس کی کفایت فقراء پر واجب بھی نہ ہوگی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو تالیف قلب کے طور پر زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جن لوگوں کی دل جوئی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک مسلمان، دوسرے کفار۔ پھر مسلمانوں کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دی جائے گی ان کی 2 قسمیں، ایک وہ جو اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں لیکن ان کی نیتیں ابھی ضعیف اور کمزور ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی خاطرداری کے لیے زکوٰۃ کے مال سے انہیں حصہ عطا فرماتے تھے، جیسا کہ آپ نے عیینہ ابن بدر، اقرع ابن حابس اور عباس ابن مرداس کو زکوٰۃ سے مال عطا فرمایا تھا۔ نمبر 2، یا وہ لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہوں اور ان کی نیتیں بھی اسلام کے متعلق قوی ہیں، جیسے 9 مسلم قوم کے سرداروں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال دیا، مثلا عدی ابن حاتم، یہ وہی حاتم ہے جو حاتم طائی ہے، ان کے لڑکے عدی، زبرقان ابن بدر وغیرہ، ان کو اس لیے عطا فرمایا تاکہ ان کی قوم بھی اسلام کی طرف مائل ہو، اور ان جیسے دوسرے سردار بھی حلقہ اسلام میں داخل ہوں، تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ ان لوگوں کو مال غنیمت کے خمس سے حصہ دے۔ پہلے مال غنیمت کا خمس نکالے، یعنی 5واں حصہ، پھر اس 5ویں حصے کا 5واں حصہ کرے اور انہیں وہ دے، اور مال فے میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا جو حصہ تھا وہ انہیں عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طبقے کے لوگوں کو مال غنیمت سے عطا فرماتے تھے، زکوٰۃ سے نہیں دیتے تھے۔ دوسری قسم مسلمانوں کی وہ ہے جن کو تالیف قلب کے طور پر مال دیا ہے، وہ قوم جو کفار کے مقابلے میں ایسی جگہ ہوں جہاں مسلمان لشکر اس مقامی آبادی کے مدد کے بغیر بڑی مشکل سے کفار کی چوکیوں تک پہنچتے ہوں، اور وہ قوم ایمانی کمزوری اور حالت کی کمزوری کی وجہ سے خود جہاد نہ کرتی ہو، تو ایسے لوگوں کو غازیوں کے مال سے امام کے لیے حصہ دینا جائز ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں امام ان کو زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب کے حصے سے مال دے۔ روایت ہے کہ عدی ابن حاتم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی قوم سے 300 اونٹ زکوٰۃ کے لے کر آئے، تو حضرت ابوبکر نے انہیں 30 اونٹ عطا فرمائے۔ کفار میں سے ان لوگوں کو خاطرداری کے لیے مال دیا جاتا ہے جن کے شر اور اذیت کا اندیشہ ہو یا جن کے اسلام قبول کرنے کی توقع ہو، تو ایسے لوگوں کو امام ان کے شر سے بچنے کے لیے عطا کرے یا اسلام کی طرف ترغیب دلانے کے لیے عطا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو خمس سے عطا فرماتے تھے، یعنی اپنے حصے میں سے 5واں حصہ عطا فرماتے تھے، 5واں حصہ کر کے پھر اس 5ویں حصے میں سے عطا کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کی اسلام کی طرف رغبت دیکھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے مال عطا فرمایا۔ موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت و شوکت عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے غنی فرما دیا ہے، اس لیے اب تالیف قلب کے لیے کسی مشرک کو مال عطا نہیں کیا جائے گا، لیکن 9 مسلم کافر کو جو کافر 9 مسلم ہو گئے ہیں، نئے مسلمان ہوئے ہیں،
ان کو وہ دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں اب مؤلفۃ القلوب ختم ہو چکے اور ان کا حصہ ساقط ہو چکا۔ اکرمہ اور امام شعبی رحمہم اللہ سے یہی قول مروی ہے۔ امام مالک، لیکن یہ وہاں کا معاملہ ہے، مؤلفۃ القلوب کا جو حصہ ختم ہو گیا ہے تو یہ عرب کے علاقوں میں جہاں پر ایسا ہو چکا تھا وہاں پر، لیکن جہاں پر ابھی جیسے ہمارے علاقے میں، ہندوستان میں، آس پاس کے علاقوں میں جہاں پر لوگ مسلمان ہوتے رہتے ہیں تو نئے نئے مسلمان ہیں، اور چونکہ عام طور پر جو نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آ جاتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ ان کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اگر ان کی ضرورتیں پوری نہ ہوئیں اور وہ مضبوط نہ ہوئے مالی طور پر تو اندیشہ ہے کہ پھر وہ کہیں اسلام سے پھر نہ جائیں۔ لیکن وہ مؤلفۃ القلوب میں داخل نہیں ہوں گے، فقراء میں ہی داخل ہوں گے، کیونکہ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ مسلمان ہیں تو وہ فقیر میں شامل ہوں گے، اور فقیروں کو جو حصہ دیا جاتا ہے یعنی زکوٰۃ میں سے ان کو دینا چاہیے تاکہ وہ اسلام پر قائم رہیں۔ اکرمہ اور امام شعبی رحمہ اللہ سے یہی قول مروی ہے۔ امام مالک، حضرت سفیان ثوری، اسحاق ابن راہوی رحمہم اللہ اور اصحاب الرائے کا بھی یہی نظریہ ہے، اور علماء کی ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ ان کا حصہ ثابت ہے، یعنی مؤلفۃ القلوب کا حصہ باقی ہے۔ امام حسن بصری، زہری، ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام اور ابو ثور کا یہی قول مروی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر ایسا کرنے کی مسلمانوں کو ضرورت ہو تو دے سکتے ہیں۔ اکثر کتب میں ہے کہ مؤلفۃ القلوب کے حکم میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان کا حصہ ساقط ہو گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت عطا فرما دی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی یہی ایک روایت مروی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دوسری روایت یہ ہے کہ اگر کسی شہر یا بارڈر پر ایسی ضرورت ہو تو امام ان کو حصہ دے سکتا ہے کیونکہ علت پائی جائے گی۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ایک روایت یہی مروی ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا صحیح مسلک یہی ہے۔ اکثر شوافع کا مسلک وہ جو المنہاج میں ہے، یعنی اکثر شوافع کا مسلک وہ ہے جو المنہاج میں ہے کہ مؤلفۃ القلوب وہ ہیں جو اسلام قبول کریں لیکن ان کا ابھی تک اعتقاد پختہ نہ ہو، یا وہ ایسا عظیم آدمی ہو کہ اس کو مال دینے سے دوسرے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی توقع ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک کافر کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے، جیسا کہ کافر فقراء و مساکین کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے مقلدین مسلمان فقیر کو خاطرداری اور تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ اصل مسئلہ مالدار مسلمان کو بطور تالیف قلب مال دینے کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک غنی مسلمان کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دینی جائز ہے، کیونکہ ان کے نظریہ کے مطابق تمام مصارف زکوٰۃ میں فقر کا اعتبار نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مالدار مسلمان کو تالیف قلب کے طور پر مال دینے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تمام مصارف زکوٰۃ میں فقر و افلاس کا اعتبار ہے۔ اس بحث سے مسئلہ اظہر من الشمس ہو گیا، یعنی بالکل ظاہر ہو گیا کہ علماء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کے مال دینے کا حکم اب بھی باقی ہے اور منسوخ نہیں ہے، منسوخ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ناسخ موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہ کہا جائے کہ امام اعظم کا قول اس پر محمول ہے کہ کافر کو تالیف قلب کے لیے عطا کرنا منسوخ ہے تو اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کافر کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں اگلی نشست میں پیش کریں گے۔